उजड़ा सा एक नगर हड़प्पा है जिसका नाम, इस करिया शिकस्ता और शहर खराब से इबरत की एक छटाक मुयसर ना हो सकी। कल्चर निकल पड़ा है टनों के हिसाब से। हड़प्पा के प्राइमरी स्कूल से आगाज़ किया था, तो मिडिल तक मैंने ये तालीम हासिल की थी। ज़िंदगी और मोहब्बत ऐसे ही है कि मोहब्बत हाथ में पहनी हुई चूड़ी की मानद है, संवरती है, खनक कर टूट जाती है। वो शेर था कि तेरा मरीज़ हूँ डॉक्टर का घर न बता, ये दर्द इश्क है कोई बुखार नहीं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब मुकद्दर ज़वाल देते हैं, जान मुश्किल में डाल देते हैं, मेरे मौला किसी को यतीम मत करना, लोग घर से निकाल देते हैं। राणा यामीन हमारा था जी, वो उसने इलेक्शन में हथौड़े का निशान रखा हुआ था। तो हम जहाँ भी जाते थे, जिस गली में जाते थे, मोहल्ले में जाते थे, जलसे करते थे, फिर उनकी नज़्म जो थी वो मैं सुनाता था। किसी दा चाबी जंदरा है, किसी दा मोर ते घोड़ा है, पर यार मेरे दा थौड़ा है। 18 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ये 1964 की बात है जी। तो मैंने हड़प्पा में सबसे पहले राही लाइब्रेरी के नाम से यहाँ लाइब्रेरी बनाई थी। सिर्फ एक राही लाइब्रेरी के नाम से हड़प्पा में कायम थी, जो मैं तकरीबन कोई 1970 तक मैं चलाता रहा हूँ। कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियाण थे ऐसा अब्बा उसने कहाँ से लब्बा था। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आम तौर पे ये कहा जाता है कि बड़े शोरा, अज़ीम उदबा सिर्फ़ बड़े बड़े शहरों में ही रहते हैं। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो हर एक के दिल में जांगज़ी हो चुका है। मगर आज हम आपको एक ऐसे शायर नवाज़, इल्मी और अदबी शख्सियत जो एक छोटे से शहर में रहते हैं, उनका मस्कन तो तारीख़ी शहर हड़प्पा है, मगर आप यूनियन काउंसिल के अंदर अब जिसका नाम फील्ड ऑफिस रख दिया गया है, आप वहाँ पर 5वें स्केल की जॉब करते हैं। हमने उनको बचपन से ही देखा है कि आपने हड़प्पा के अंदर बहुत बड़े बड़े इल्मी अदबी प्रोग्राम, मुशायरे, मुनाजरे, मुबाहसे करवाए। हम छोटे छोटे होते थे, उसमें शिरकत करते थे, मगर उनकी शख्सियत हमेशा हमारे लिए एक मिसाली नमूना रही, मशाल राह रही। मेरी मुराद मोहम्मद अनवर राही साहब हैं। आज हम विज़डम प्रोडक्शन की तरफ से उनसे मुलाकात के लिए हाज़िर हुए हैं, तो हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। और आप जिस जगह मुलाजमत कर रहे हैं वहाँ पर हमारे फील्ड क्लर्क मोहतरम मोहम्मद इमरान जहांगीर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आपका ताल्लुक़ चीचा वतनी से है और आप यहाँ पर इनके बॉस हैं, और ये दोनों मिलके इस सर्विस को बातरीके आसन निभा रहे हैं। मोहतरम मोहम्मद अनवर राही साहब जो अपनी सर्विस के आखिरी महीने गुजार रहे हैं और इसी साल सितंबर में आप रिटायर होने वाले हैं, हम आपके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत दे और आप इसी तरह इल्मी अदबी प्रोग्राम और महाफ़ल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। तो मैं
محترم انور راہی صاحب کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ جناب محمد انور راہی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تخلص ایک ایسا رکھا ہے راہی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے تخلص راہی کیوں رکھا ہے؟ یہ میرا بہت ایک عزیز اور بہت قریبی ایک دوست تھا جس نے مجھے یہ اس نام سے نوازا تھا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آتے نہیں ہے راہی کبھی لوٹ کر دوبارہ، کوئی اور ڈھونڈ لے گھر میرا انتظار نہ کر۔ میں ہڑپہ کا باشندہ ہوں، اجڑا سا ایک نگر ہڑپہ ہے جس کا نام، اس کریہ شکستہ و شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک میسر نہ ہو سکی، کلچر نکل پڑا ہے ٹنوں کے حساب سے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے آغاز میں ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے علمی، ادبی اور شاعرانہ انداز میں آغاز کیا ہے۔ تو راہی صاحب، آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ نے اپنے علمی سفر کا آغاز کب سے کیا تھا؟ میں ہڑپہ کے پرائمری اسکول سے آغاز کیا تھا، تو مڈل تک میں نے یہ تعلیم حاصل کی تھی۔ میرا شروع سے ہی جو میرا دوستی یا دوستوں کا حلقہ تھا، ان میں صحافی تھے، شاعر تھے، ڈاکٹر تھے، یہ میرا حلقہ دوستوں کا تھا۔ تو اسی دلچسپی کی بنا پر ہم نے یہ محفلیں، جو اردو ادب کی محفلیں تھیں، یہ اکثر ہڑپہ میں مباحثے، مشاعرے بڑی دھوم دھام سے اور بڑی پرائمری اسکول میں کرواتے تھے، اور بڑی گیدرنگ ہوتی تھی، بڑا پروگرام خوبصورت ہوتے تھے، سننے والے بھی ہوتے تھے، سنانے والے بھی ہوتے تھے۔ اب تو سننے والے بھی نہیں رہے، سنانے والے بھی نہیں رہے، داد لینے والے بھی نہیں رہے، داد دینے والے بھی نہیں رہے۔ تو اب تو ایسے ہی ہے زندگی اور محبت ایسے ہی ہے کہ محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی مانند ہے، سنورتی ہے، کھنکتی ہے، کھنک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی مانند ہے، سنورتی ہے، کھنکتی ہے، کھنک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا جی، آپ نے محبت کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو یہ ایک سلسلہ ہے، اس میں پہلے سب سے کہتے ہیں کہ ایک خلوص ہوتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے، اس کے بعد عشق ہوتا ہے۔ اب علامہ اقبال نے ایک اور اس کی ٹرم آگے ہمیں بتائی ہے، وہ جنون ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان سب چیزوں میں، محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے، اس میں آپ کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ محبت بھی ایک جنون کا ہی نام ہے۔ محبت اور ایک جنون، یہ دونوں ایک چیز کا نام ہی ہے۔ اور بھی کچھ سوال کرو۔ ماشاءاللہ، ہاں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، ہم نے عام طور پہ زندگی میں دیکھا ہے کہ آپ بڑے مزاحیہ طبیعت کے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک شعر میں سمجھتا ہوں کہ وہ زبان زدے خاص و عام ہے، جو میں نے بھی آپ نے ایک انٹرویو میں پڑھا، اور جو اسے ہمارے ناظرین نے بہت پسند کیا۔ آپ کے بارے میں لوگوں نے مجھ سے بڑے سوالات کیے کہ وہ شعر تھا کہ تیرا مریض ہوں ڈاکٹر کا گھر نہ بتا، یہ درد عشق ہے کوئی بخار نہیں۔ آپ کا یہ خوبصورت شعر ہے، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مزاح بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ چارلی چپلن نے بھی کہا تھا کہ مجھے بارش اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس کے اندر آنسو نظر نہیں آتے۔ تو میں چونکہ آپ کی زندگی سے اچھی طرح واقف ہوں، حال ہی میں پچھلے چند ماہ پہلے 28 مارچ کو آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جب 28 اپریل کو میرا بیٹا اپنی ساس کا جنازہ پڑھ کر 96 سکسار ساہیوال سے واپس شام کو 7:15 بجے ہڑپے آ رہا تھا کہ راستے میں کوئی نامعلوم چیز موٹر سائیکل سے ٹکرائی، جہاں پر وہ موقع سے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس بیٹے کا صدمہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس کی 3 بیٹیاں
जिनमें एक 2 साल की, एक 4 साल की, एक 6 साल की और एक बेवा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब मुकद्दर ज़वाल देते हैं, जब मुकद्दर ज़वाल देते हैं, जान मुश्किल में डाल देते हैं, मेरे मौला किसी को यतीम मत करना, लोग घर से निकाल देते हैं। तुझे अब किस लिए शिकवा के बच्चे घर नहीं आते, जो पत्ते जर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं रहते। वाह जी। ये एक बहुत बड़ा सदमा था जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको मिला। आपने देखा कि चश्मे नाम से उन्होंने ये बात की। मुझे एक शेर याद आया, किसी ने ये कहा था कि कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, खुदा इसलिए बच्चों को माएँ देता है। तो आपने ये देखा कि ये उनके बाप हैं, कि बाप के क्या जज्बात हैं। तो आप सोचें कि आपकी अहलिया जो बच्चे की वालदा मोहतरमा है, उनके क्या जज्बात होंगे। तो उसके बाद आपने फिर अपने आप को किस तरह संभाला। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने पास बुला लिया, तो अब आपकी क्या कैफियत है। तो मैं ये आपको कि कल कब्रों के संग देखकर मैं दंग रह गया, वाह कल कब्रों के संग देखकर मैं दंग रह गया, हर एक सर के साथ एक ही संग रह गया। बहुत आला। बघोले इसलिए मंडला रहे हैं मेरे मदफन पर, बघोले इसलिए मंडला रहे हैं मेरे मदफन पर, कि ये धब्बा भी आखिर क्यों रहे सहरा के दामन पर। वाह वाह। मैं लहलहाती शाख को समझा था जिंदगी, पत्ता गिरा तो दागे फना दे गया मुझे। दिल के जंगल में बदकती आरज़ुओं के हजूम, दिल के जंगल में बदकती आरज़ुओं के हजूम, जैसे रोही में खरामा भोली भाली हरनियाँ, जेठ आया भी गया लेकिन अफजल जाफरी, दिल के सांदल बार में अब तक न पी लूँ पक्कियाँ। वाह वाह। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने तो जाके जुदाई मेरी किस्मत कर दी। था आईने के सामने आईना, बात होती रही तस्वीर से, वाह भेद वारिस शाह भी ना पा सका, बांसुरी ने क्या कहा था हीर से। क्या बात है, माशाल्लाह आपका शेरी ज़ौक़ अभी तक जवान है। हड़प्पा के अंदर जो एक छोटा सा कस्बा है, मैंने पुरानी किताबों में पढ़ा कि वहाँ पर बहुत बड़े शायर मजीद अमजद भी आ चुके हैं, और एहसन शिराज़ी वो साथ हमारे दो चक सईदा वाला वहाँ के बड़े अच्छे शायर थे। हरफ़े बेनियाम और पंजाबी किताब उनकी अन सुनिया सद, वो भी यहाँ पर इनसे आपकी मुलाकातें रहीं। और इस तरह जाफ़र शिराज़ी वो इनके पास है, जब आप लाइब्रेरी में थे तो मैंने भी वो इब्तदा में वो मुशायरा पढ़ा था, तो वो आपके मेहमान थे जो साहिवाल के बहुत बड़े शायर हैं और बड़े उनके शागिर्द हैं। तो आप ये बताएं कि हड़प्पा में रहते हुए आपकी अदबी सरगर्मियाँ क्या क्या थीं और किन नामों से थीं। हड़प्पा में बज़्म नमूसे अदब के नाम से, उर्दू अदब के नाम से ये दो अदबी तंजीमें जो चलती थीं, जिनके तहत हम हड़प्पे में बड़े बड़े मुशायरे मुबासे, जिनमें अकल इश्क पर हावी है, चलो तुम उधर को हवा है जिधर की, औरत की आज़ादी मुआशरे के लिए ज़हर कातिल है, ऐसे बेशुमार हमने प्रोग्राम, बड़े खूबसूरत प्रोग्राम जो हम प्राइमरी स्कूल में करवाते थे। और ज़ौक़ भी बड़ा था, लोगों का शौक़ भी बड़ा था। जब हम मुबासे और मुशायरे इश्तिहार लगा देते थे, गलियों और बाज़ारों में लोग अपनी मुबासों पर एक दूसरे पर दलील देते हुए लड़ भी पड़ते थे, कैसे अकल इश्क पर हावी है। इस तरह बड़े खूबसूरत हमारे प्रोग्राम होते थे। तो अब हमारे बाद तो अब फ़ारूक साहब हमारे दोस्त हैं, जो हमारी आगे आने वाली तंजीम के को जो चला रहे हैं, साहिवाल में भी हैं, हड़प्पे में भी हैं। अब हमारा जो सारा निज़ाम है फ़ारूक साहब के सुपुर्द है। हमने आपके प्रोग्राम देखे, हम छोटे छोटे होते थे
تو ہڑپا جو اب مڈل اسکول ہے وہ کسی زمانے میں پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا، تو یہ بڑی مشقت کر کے ہائی اسکول سے بینچ لے کے آیا کرتے تھے جو وہاں رکھتے، اور ہمیں یاد ہے کہ اس کے اوپر ایک 200 پاور کا بلب جلا لیا کرتے تھے کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزم ناموس ادب کے تحت، بزم ادب اردو کے تحت آپ نے جو ہڑپا میں مباحثے کروائے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کبھی مباحثے نہیں ہوئے، بس وہ آخری مباحثے تھے عقل عشق پہ حاوی ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ آپ کی بڑی ایک اچھی ٹیم تھی، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک یامین رانا یامین صاحب ہوتے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ پروگرام تھا دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس میں ایس ایچ او تھانہ ہڑپا بھی آئے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے، تو اس میں کیا ہوا تھا وہ ذرا ہمیں ایک واقعہ سنائیں۔ رانا یامین ہمارا تھا جی، وہ اس نے الیکشن میں ہتھوڑے کا نشان رکھا ہوا تھا، تو ہم جہاں بھی جاتے تھے، جس گلی میں جاتے تھے، محلے میں جاتے تھے، جلسے کرتے تھے، پھر ان کی نظم جو تھی وہ میں سناتا تھا، کسی دا چابی جندرا ہے، کسی دا مور تے گھوڑا ہے، پر یار میرے دا تھوڑا ہے، پر یار میرے دا تھوڑا ہے، یہ ظلم دے سر وچ وجے گا، یہ تھوڑا ہر تھاں گجے گا، اس تو ڈردا ہر پکوڑا ہے، پر یار میرے دا تھوڑا ہے۔ ہن سارے اینوں ووٹ دیو، کڈ دلاں دے وچوں کھوڑ دیو، یہ دل دا کچھ سچا ہے، یہ دل دا کچھ سچا ستھرا ہے، کچھ منہ دا بھاویں کوڑا ہے، پر یار میرے دا تھوڑا ہے، پر یار میرے دا تھوڑا ہے۔ رانا یامین صاحب جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے، میں نے ان کا ایک کارنر میٹنگ تھی حیدری ملہ ہڑپا میں، تو وہ میں نے اٹینڈ کی، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ہڑپا کی نالیاں ہیں، کتنی یہاں سے بدبو آ رہی ہے، آپ مجھے ووٹ دیں، کامیاب کریں، انشاءاللہ انہی نالیوں سے مشک و زعفران کی خوشبو آئے گی۔ تو وہ بڑے جذباتی آدمی بھی تھے، تو آپ ذرا وہ مباحثے جو ہمارا ہوا تھا اسکول کے اندر، اس میں انہوں نے بڑا وہ جھگڑا ہو گیا تھا، بڑا وہ ہنگامہ برپا ہو گیا، پھر وہ صحیح طرح وہ مباحثہ بھی نہ ہو سکا، اس کے ذرا آپ ہمیں احوال بتائیں۔ وہ تھا جی عورت کی آزادی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ اچھا، تو دو گروپ بنے تھے، ایک گروپ جو تھا اس کو میں لیڈ کر رہا تھا، دوسرے کو جاوید خان لودھی جو تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، تو دوستوں نے ایک سازش کے تحت ہمارا جو دوست رانا یامین تھا اسے شراب پلا کر پروگرام میں بھیج دیا۔ تو ہمارا ایک دوست عبداللطیف جزدانی تھا، وہ کالی ٹوپی لے کر بیٹھا ہوا تھا، کالی ٹوپی تو وہ چیئرمین صاحب نے لی تھی رانا یامین نے، تو عبداللطیف جزدانی نے کہا وہ جو عورت کو آزادی دلانے والے سفید چمڑی والے انگریز تھے وہ تو چلے گئے، یہ کالی چمڑی والے چھوڑ گئے عورت کو آزادی دینے والے۔ تو بس اسی بات پہ ہی رانا یامین نے توڑ پھوڑ کر دی، ہنگامہ کر دیا، ٹیوبیں ٹوٹ گئیں، کرسیاں الٹ گئیں، تو بڑی مشکل سے حالات پہ ہم نے قابو پایا۔ میں اس میں موجود تھا، بہت ہنگامہ برپا ہوا تھا، تو میرا خیال ہے کہ پھر اس ہنگامے کے بعد جو ہے نا وہ بعد میں پروگرام نہیں چل سکے، اور وہ رانا یامین صاحب جو تھے انہوں نے جیل کے اندر رہتے ہوئے ایم اے کیا تھا، اور وہ ایم اے اردو تھے، اور اس طرح کر کے یہ آپ کا بڑا سلسلہ چلتا رہا۔ تو آپ یہ بتائیں محمد انور رائی صاحب کہ ادب کے اس سفر میں آپ کے کون کون آپ کے ساتھ مخلص دوست رہے جنہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، آپ ذرا اپنے ہمراہیوں کے نام بھی بتائیں۔ ہمارے جو زیادہ قریبی دوست تھے ان میں اکثر تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان میں جو قابل ذکر ہیں وہ رامش مناس ہیں یا فروخ صاحب ہیں، تو تقریباً جو ہمارے دور کے دوست تھے وہ تقریباً وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ گلاں نہیں رہیاں، وہ باتاں نہیں رہیاں، اٹھ کے سکولاں دی کرنی تیاری، کدی ادھی چھٹی کدی ہونی ساری، وہ لکڑ دی فٹی نہ بستے چ پینی، وہ گاچی دی ٹھیلی بھی چیتے نہ رہنی، وہ کالی سیائی جا ہٹی تو لینی، ٹاٹاں تے بہندے سی جا کے سکولے، ٹاٹاں تے بہندے سی جا کے سکولے، وہ کلمہ نہیں رہیاں، وہ دعاتاں نہیں رہیاں، وہ گلاں نہیں رہیاں، وہ باتاں نہیں رہیاں۔ واہ، خوبصورت شخصیت ہے کہ جو بیک وقت اردو کے شاعر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پنجابی کو بھی لے کے چلتے ہیں، کیونکہ پنجابی ساڈی ماں بولی ہے، کسی نے آکھیا سی کہ ماں بولی جے بھول جاؤ گے ککھاں وانگو رول جاؤ گے، تو آپ اپنی ماں بولی کو بھی اسی طرح
بہت آگے لے کر چلتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کوئی آپ کی علمی ادبی سرگرمیاں ہڑپہ شہر کے اندر ہیں کہ جو آپ کرتے ہو، یا ہڑپہ شہر کی اب یہ سرگرمیاں کیا اس طرح کوئی زندہ ہیں؟ بس جی اب تو نہ کچھ سننے والا نظر آتا ہے، نہ کچھ سنانے والا نظر آتا ہے. تو تقریباً ہمارا تو یہ سارا نظام جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ ہمارے قریبی دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، فروخ صاحب بھی ہیں، جو آگے کا سلسلہ چلا رہے ہیں. ضلع ساہیوال میں بھی، ہڑپے میں بھی، اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی مختلف پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں. بڑی ادبی شخصیت ہیں، بڑے ملنسار ہیں، مخلص ہیں، بہت پیارے دوست ہیں. بہت شکریہ جی محمد انور رائی صاحب. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ بیٹے ہیں، وہ ہمارے طالب علم رہ چکے ہیں، تو کیا کوئی آپ کی طرح کسی نے کوئی علمی سفر پہ نکلا ہے، یا کسی نے کوئی رخت سفر نہیں باندھا؟ نہیں، کوئی نہیں ہے جی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اشفاق احمد سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے جو بیٹے ہیں کیا وہ بھی کوئی اس طرح شاعر ادیب ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ جو برگد کا درخت ہوتا ہے نا، اس کے نیچے کوئی بڑا درخت نہیں ہو سکتا، چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں. تو محمد انور رائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک علمی درخت ہے، ادب کا سرمایہ ہے. تو آپ کے کوئی بیٹا جو اس چیز میں نہیں لگ سکا، تو اس وقت ہمارے ساتھ محمد عمران جہانگیر صاحب ہیں، جو آپ کے باس بھی ہیں. آپ اس وقت یونین کونسل میں جو موجودہ فیلڈ آفس ہے وہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں، اور آپ ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں. تو محمد جہانگیر عمران صاحب کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے بطور یعنی ملازمت کے. تو آپ یہ بتائیں کہ محمد انور راہی صاحب کو آپ نے کیسا پایا، ان کا اخلاق کیسا ہے؟ السلام علیکم جی. محمد انور رائی صاحب نہایت ہی شفیق اور مہربان ہیں، ڈیوٹی کے بہت پابند ہیں. صبح 9 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک، 4 بجے تک یہ دفتر ٹائم مکمل ڈیوٹی. 15 سال ہو گئے نا جی تمہیں اتنے ڈیوٹی کردے؟ 18 سال تقریباً ہو گئے نے جی ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ. ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ. ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਨੇ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ. ਮਈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਉਦਨੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾਦੜੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਚੰਦ ਮਾਹ ਦੀ ਰਫਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ. ਇਤਨੇ ਨਾਈਸ ਆਦمی ਨੇ. ہاں اچھا، یونین کونسل کی دنیا میں آپ کے ساتھ ایک آپ کے دوست اقبال جانی صاحب، وہ بھی یہاں پہ رہ چکے ہیں. بہت خوبصورت وہ لکھنے والے پنجابی ہمارے شاعر تھے. ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو انور راہی صاحب کا ذکر کرتے تھے. تو آج کی یہ خوبصورت شام محترم محمد انور راہی صاحب نے وزڈم پروڈکشنز اور عبداللہ عامر اور محمد فاروق اظہر کے نام کی ہے. میں محمد انور راہی صاحب کا اور جناب محمد جہانگیر عمران صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے خوبصورت باتیں کی. انشاءاللہ آپ نے جو علمی ادبی سفر شروع کیا ہے، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ساہیوال میں رہتے ہوئے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہڑپہ کو نہیں بھولا. ہڑپہ کو بھی ہم اسی طرح ساتھ لے کے چلتے ہیں. ساہیوال میں رہتے ہوئے ہم نے اے ڈی اعجاز صاحب کا پروگرام کیا جس میں آپ تشریف نہیں لا سکے تھے، مگر میں نے وہ پروگرام کنڈکٹ کیا تھا. تو اس طرح ہم انشاءاللہ، یہ ہڑپہ تاریخی شہر ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ ہم یہ ادب کو، شاعری کو انشاءاللہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل بنائیں گے. اور آپ کے تجربات اور آپ کا علمی ادبی سفر، اس کے جو آپ نے خوبصورت رجحانات پیدا کیے ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے مستفید اور مستفیض ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. اچھا جی، محترم محمد انور رائی صاحب، آپ ایک علم دوست آدمی ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ہڑپہ کے اندر ایک لائبریری بھی بنائی تھی، اور آپ نے اس کا نام راہی لائبریری رکھا تھا، اور بہت تھوڑے چارجز میں آپ اسے
किताबें इशू किया करते थे, मैं भी किताबें लेता रहा हूँ। तो ये कब की बात है और ये कैसे आपके जहन में आया कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए? ये 1964 की बात है जी। तो मैंने हड़प्पा में सबसे पहले राही लाइब्रेरी के नाम से यहाँ लाइब्रेरी बनाई थी, जो मैं हड़प्पा में चलाता रहा। और मेरे दोस्त भी जो थे वो भी मेरे पास से आते थे और किताबें लेके जाते थे। बहुत महदूद सा किराया होता था, किताबें भी बड़ी थीं, पढ़ने वाले भी बड़े थे। अब तो सारा निज़ाम जो है वो किताबों की बजाय सारा कंप्यूटर पर चला गया है। तो उस वक़्त जो लाइब्रेरी थी वो सिर्फ एक राही लाइब्रेरी के नाम से हड़प्पा में कायम थी, जो मैं तकरीबन कोई 1970 तक मैं चलाता रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने ख़त्म कर दी थी। फिर मैंने 1986 में यूनियन काउंसिल में ज़िला काउंसिल की लाइब्रेरी में मैंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। फिर 2001 में मैं यूनियन काउंसिल में आ गया। फिर 1 मई 2020 में मैं इस दालड़ा बाला में दोबारा फिर मेरा तबादला यहाँ हो गया। मैं फील्ड ऑफिस नंबर 31 दालड़ा के नाम से यहाँ दालड़ा बाला में दोबारा अपना तबादला करा के वापस आया हूँ। और 21 सितंबर को मैं यहाँ अपनी नौकरी से रिटायर हो रहा हूँ जी। अच्छा जी, ज़िंदगी के अंदर जो है मज़ाह एक खूबसूरत सिनफ़ है। जैसे हमारे यहाँ अनवर मसूद हैं, खालिद मसूद ख़ां हैं, ज़ाहद फ़खरी हैं। ये बड़े खूबसूरत नाम हैं कि उसका रिश्ता ना होने का बायस उसका अब्बा था, सब हरियाण थे ऐसा अब्बा उसने कहाँ से लब्बा था। तो मोहम्मद अनवर राय साहब जो हैं, इनके अंदर भी मज़ाक की हिस्स बड़ी तेज़ है। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि कोई एक छोटा सा क्लिप हमें सुना दें ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। आराम नाल बैठ जाओ ते मेरी तकरीर सुनो। मैं साहिवाल ते पूरे ते ब्याड़ी गया। जिस वेले मैं उत्थे जाके तकरीर की ते मैं शेर बोलिया कि आशिक का जनाजा है ज़रा घूम के निकले, महबूब के कूचे से ज़रा घूम के निकले। ते मैनू खुदा दी कसमें कि कमाई काश खा के डिग पई, तुसी ते डिग गई ही नहीं। जिस वेले तुसी मरोगे तुहानू मंजी ते पाणगे, तुहानू कब्रस्तान ले जाणगे। जिस वेले फरिश्ते ने पूछा मान रब का, दस तेरा रब कौन है, ते की आखोगे कि साडा रब टेलीविजन है।